السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ثنا ہے اور آج میں حلیمہ سلطان یعنی ایسٹرا بیلجی کی چند خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسٹرا بیلجی 1992 میں پیدا ہوئی۔ شی از 27 ایئرز اولڈ اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 14 اکتوبر ہے۔ انہوں نے بلکینٹ یونیورسٹی سے ایجوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد وہ ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی ورلڈ میں آ گئی۔ حلیمہ سلطان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اور بالکل ایک پرفیکٹ پیکیج ہیں۔ دیکھنے میں وہ ایک پرنسس لگتی ہیں، کہیں سے بھی ایسے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایکٹریس ہیں، بلکہ انہیں دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ پرنسس ہیں۔ ان کے اندر جو ایلیگنس ہے، جو انوسینس ہے، ایسی معصومیت جو میں نے بہت عرصے بعد کسی ایکٹریس میں دیکھی ہے، اور یہ اتنی معصوم لگتی ہیں۔ ان کی سب سے بڑھ کے ان کی جو اداکاری ہے، ان کی جو ایکٹنگ ہے، وہ دل مو لیتی ہے۔ حلیمہ سلطان کو شروع میں ان کے والد شہزادہ نعمان اور بھائی کے ساتھ ارطغرل بچا کے اپنے قبیلے میں جب لے کر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہی حلیمہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور حلیمہ سلطان کو بھی ارطغرل بہت پسند آتا ہے۔ پھر وہ مختلف مشکلات سے گزرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان ایک دفعہ ارطغرل کو بچاتے ہوئے تیر کا نشانہ بن جاتی ہیں، اور پھر وہ وہاں سے امیر عزیز کے محل میں پہنچ جاتی ہیں۔ وہاں پہ جب ان کا علاج ہوتا ہے تو امیر عزیز انہیں دیکھ کے اپنا دل ہار بیٹھتے ہیں اور پھر انہیں شادی کی پیشکش کرتے ہیں۔ حلیمہ سلطان یہاں پہ بھی ارطغرل کے قبیلے کو بچانے کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتی اور پھر وہ اینڈ ٹائم پہ انکار کر دیتی ہیں، اور آخر میں حلیمہ اور ارطغرل کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے 3 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ عثمان کی ولادت کے وقت ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ عثمان وہی ہیں جنہوں نے آگے چل کے خلافت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ سب کچھ ارطغرل کے زمانے میں شروع ہوا تھا جب وہ منگولوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ حلیمہ ہر جگہ پہ ارطغرل کے ساتھ رہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حلیمہ کی سپورٹ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر اور اس کی حوصلہ افزائی کے بغیر ارطغرل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج حلیمہ یعنی ایسٹرا بیلجی کو پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل سپر ڈوپر بلاک بسٹر تھا اور لوگ اسے بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ حلیمہ کی جو خوبصورتی ہے، اس کی جو معصومیت ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ جو ایک نو میک اپ لک دے رہی ہیں، اسے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایک خاتون اگر فلی کور بھی ہو اور اس نے میک اپ نہ کیا ہو، یا ایسا میک اپ ہو جو کہ بالکل آبویس نہ ہو، تو پھر بھی وہ کتنی حسین اور خوبصورت لگ سکتی ہے۔ حلیمہ صرف بیوٹی کا آئیکن نہیں ہے، بلکہ حلیمہ نے اس ڈرامہ سیریز میں اپنی بہادری کا لوہا بھی منوایا اور بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ کام لیا۔ حلیمہ ایک بہت بہادر خاتون تھی۔ جب وہ قبیلے میں آئی تو وہاں آنے سے لے کر ارطغرل کے ساتھ شادی ہونے تک، اور پھر شادی ہونے کے بعد کے حالات میں انہیں جگہ جگہ پر مشکلات، تکلیفوں اور زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگوں نے انہیں شہزادی سمجھ کے کوئی محبت کا یا بہت اچھا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا، بلکہ انہیں ہر جگہ پہ سازشوں کا نشانہ بنایا گیا، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور ارطغرل کی وجہ سے حلیمہ سلطان کو مزید تکلیفیں پہنچائی گئیں، تاکہ ارطغرل جو ہے وہ گھبرا کے اپنے صحیح راستے کو چھوڑ دے۔ لیکن حلیمہ ہر مشکل کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے کسی بھی عمل سے ایسے ثابت نہیں ہونے دیا کہ جس سے اس کے شوہر ارطغرل کا حوصلہ ٹوٹ جاتا۔ اگر آج ہم سب لڑکیاں دیکھیں تو ہمیں حلیمہ کی زندگی میں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے لیسنز ایسے ہیں جن میں سے ہم 1-2 کو بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم اپنی پوری زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جب آپ کا کریکٹر مضبوط ہو تو آپ کے کردار کی مضبوطی بڑے سے بڑے دشمن کو ہرا دیتی ہے۔ اس ڈرامے نے یہ بھی پروو کر دیا کہ اگر خاتون فلی کپڑے پہنے، پورے کپڑے پہنے، آج 20th سینچری میں بھی، آج 2020 میں، تو اور پھر بھی وہ ڈرامہ سپر ہٹ ہو سکتا ہے۔ تو چلیں کچھ ایسے ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں جن میں حلیمہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کا سٹائل سب سے زیادہ الگ لگ رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں فالو کر سکتے ہیں اور ایک بہت خوبصورت ٹرینڈی سٹائل اپنا سکتے ہیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔
جب حلیمہ اور اس کے والد اور بھائی کو بچا کے قبیلے میں لاتا ہے تبھی دونوں کی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ حلیمہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور ارطغرل بھی اس سے شادی کا خواہش مند ہو جاتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں اتنی ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، شہناز، روشنی، گلدارو اور اس کے علاوہ پورے کے پورے قبیلے میں کئی مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن دونوں ہمت نہیں ہارتے۔ قسمت کا کرنا ایسے ہوتا ہے کہ ان کو حلب ہجرت کر کے جانا پڑتا ہے، اور پھر سلیمان شاہ کے کہنے پہ ارطغرل حلیمہ اور اس کے والد شہزادہ نعمان کو لے کر جاتا ہے۔ راستے میں ان کے اوپر صلیبیوں کا حملہ ہو جاتا ہے اور ارطغرل کو بچاتے بچاتے حلیمہ خود تیر کی زد میں آ جاتی ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ارطغرل حلیمہ کو شادی کی پیشکش کر رہا ہوتا ہے اور حلیمہ سوچ بچار میں مصروف ہوتی ہے۔ اب اسی طرح حلیمہ جب بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے تو ارطغرل اسے جلد از جلد حلب پہنچاتا ہے۔ حلب پہنچاتے ہی وہاں پر اس کے پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں اور ارطغرل کو گرفتار کرنے کے لیے امیر عزیز کی ساری فوج آ جاتی ہے۔ اسی دوران حلیمہ کا کیونکہ علاج نہیں ہو پا رہا ہوتا تو وہ اسے امیر عزیز کے محل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ امیر عزیز زخمی اور بیمار حلیمہ کو دیکھتے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس سے شادی کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ یوں ارطغرل اور حلیمہ کی محبت کے درمیان میں ایک اور نئی مصیبت کا آغاز ہوتا ہے۔ حلیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سننے پہ مجبور ہوتی ہے کیونکہ اس کے محل میں اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اور وہیں پہ اس کے والد صاحب بھی رہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ حلیمہ کو امیر عزیز کا پیام قبول کرنا پڑتا ہے اور وہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ حلیمہ اپنی سادگی، اپنی خوبصورتی اور اپنی معصومیت کے ساتھ سب سے الگ لگتی ہے اور وہ واقعتاً دیکھنے میں ایک شہزادی ہی لگتی ہے۔ حلیمہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کو منظور کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ دل سے چاہتی ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ شادی رک جائے۔ وہ امیر عزیز سے بات کرتی ہے، اس سے مہلت لینے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ درمیان میں کوئی تدبیر نکال سکے، اور اسی طرح وہ ارطغرل کی جان بھی بچانا چاہتی ہے جس کے پیچھے امیر عزیز کے سپاہی ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب صلیبی ہوتے ہیں۔ ان میں خاص طور پہ ناصر ان کا سربراہ ہوتا ہے جو کہ امیر عزیز کا مشیر خاص ہوتا ہے۔ حلیمہ پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ امیر عزیز کو سمجھا سکے، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے۔ حلیمہ ہمت کر کے امیر عزیز سے بات کرتی ہے اور ارطغرل اور اس کے قبیلے کی جان بخشی کا وعدہ لے لیتی ہے۔ امیر عزیز چونکہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اس لیے وہ یہ بات مان جاتا ہے۔ اب حلیمہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا، لیکن وہ پھر بھی اپنے چھوٹے بھائی کی رہائی کے لیے ایک شرط لگاتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ امیر عزیز کا مشیر خاص ناصر اور یہ سب صلیبی ہیں، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو واپس لے آئیں گے۔ امیر عزیز فوراً اس کی یہ شرط پوری کروا دیتا اور اب حلیمہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ وہ شادی کو قبول کر لے اور امیر عزیز کے نکاح میں آ جائے۔ آخری دفعہ وہ ارطغرل سے ملتی ہے اور اسے تمام باتوں کا بتاتی ہے۔ ارطغرل اب ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس شادی کو روک سکے۔ وہ جاتا ہے اور ناصر جو کہ تمام قبیلے والوں کو اکٹھے کر کے صلیبیوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اسے روکنے کا کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ اپنے والد صاحب کو آخری دفعہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شادی کے ڈریس میں حلیمہ انتہائی حسین لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت بھی وہ پوری کوشش کرتی ہے، اپنے والد شہزادہ نعمان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اس بات پہ نہیں مانتے۔ نکاح شروع ہوتا ہے اور حلیمہ کی قسمت کا فیصلہ بھی۔ حلیمہ اس وقت اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ارطغرل کو نہیں چھوڑے گی اور اس سے شادی کرے گی۔ حلیمہ یہ سوچتے ہی اب ہمت کر کے سب کے سامنے شادی سے انکار کر دیتی ہے اور انکار کر کے وہ وہاں سے اٹھ کر واپس آ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے واپس آتی ہے امیر عزیز کو یہ انتہائی بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور پھر وہیں سے حلیمہ کے اوپر نئے مظالم کا آغاز ہوتا ہے۔ حلیمہ نہ صرف انتہائی حسین تھی، معصوم تھی، بلکہ وہ بہت عقل مند بھی تھی اور ایک بہت وفادار بیوی بھی ثابت ہوئی۔ حلیمہ نے یہ بات ثابت کر دی
کہ ایک مضبوط خاتون کیسے ایک بہادر کو بڑے سے بڑے کارنامے انجام دینے میں اس کی مدد کر سکتی۔ حلیمہ تاریخ کا ایک بہترین کردار تھی اور اسی کے شوہر ارطغرل نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں اس کے بیٹے عثمان نے آگے بڑھایا، اور پھر مسلمانوں کی ایک عظیم و شان سلطنت وجود میں آئی جو کہ 600 سال تک حکومت میں رہی۔ بلا شبہ یہ مسلمانوں کا ایک قیمتی دور تھا، ایک بہترین دور تھا، لیکن اس کے پیچھے ارطغرل اور حلیمہ سلطان اور اس طرح کے بے انتہا عظیم کرداروں کی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میں ایسی مزید ویڈیو بنا سکوں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔